ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ میں نے زبان سے جو دعوے کیے ہیں، جب میں اپنی عمل کو دیکھتا ہوں تو لگتا یہ ہے کہ میں اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے دعوے کا انکار کر رہا ہوں۔ ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا، جو میں نے اپنی زبان اپنے متعلق دعوے کیے ہیں، ان دعووں کو جب میں دیکھتا ہوں میری عملی زندگی کیسی ہے تو لگتا ہے کہ میں عمل سے اپنے دعوے کا انکار کر رہا ہوں۔ مجھے ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ جو میں نے زبان سے کہا ہے شاید میری زندگی ویسی نہیں ہے۔ یہ ٹھیک وہی بات ہے جس کو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم جو کہتے ہو وہ کر کے کیوں نہیں دکھاتے، جو تم کرتے ہو اس کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ اے ایمان والو لم تقولون، کیا کیوں کہتے ہو تم ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں۔ کہنا ایک تو ہے دوسرے کو، ہم دوسرے کو کہیں گے یہ کام مت کرو اور خود بھی کر رہے ہیں، اور ایک ہے اپنے بارے میں کہنا میں ایسا ہوں مگر عملی طور پر میں کچھ اور ہوں۔ اس کی حقیقت کیا ہے کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ کیا ہماری زندگی بتا رہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں۔ ہماری زندگی بتا رہی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب اور سچی کتاب ہے۔ ہماری عملی زندگی قرآن کے متعلق کیسی ہے؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، لیکن ہماری عملی زندگی کیا بتا رہی ہے کہ ہمیں فکر ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا ہم کو حساب دینا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ حرام ہیں، مگر عملی طور پر کیا ہم ان سے بچتے ہیں؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر کچھ چیزیں فرض کی ہیں، تو جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں کیا عملی طور پر ہم ان کو انجام دے رہے ہیں؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم توحید والے ہیں، تو کیا عملی زندگی ہماری توحید کے مطابق ہے؟ توحید کا تقاضا اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اللہ کی ذات پر اعتماد، اللہ کا توکل، کیا ہمیں جیسے انسانوں کا ڈر ہے اللہ کا ڈر ہے؟ جیسے چیزوں کی اور انسانوں کی محبت ہے کیا ویسی اللہ کی محبت ہے؟ کیا ہمیں اگر کسی افسر کے سامنے پیش ہونا ہو تو کسی تیاریوں کے ساتھ جاتے ہیں؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ اسی طرح سے ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کے لیے تیاری کر کے جائیں گے؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ دین حق اسلام ہے، تو کیا ہمارا عملی طور پر رویہ اسلام کے بارے میں وہی ہے جو ہونا چاہیے؟ جب ہم اپنی عمل کو اور اپنی قول کو سامنے رکھتے ہیں تو قول ہمارا کچھ اور ہے اور عمل ہمارا کچھ اور ہے۔ کشمیری زبان میں بعض بڑے قیمتی جملے ہوتے ہیں اور ان قیمتی جملوں کے مفاہیم بڑے قیمتی ہوتے ہیں، بڑے وسیع ہوتے ہیں۔ میں بعض دفعہ وہ جملے سنتا رہتا ہوں تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ کس قدر بلیغ جملے پرانے اہل علم کشمیریوں کے بیان کیے ہوئے ہیں۔ انہی جملوں میں سے ایک دفعہ میں نے جملہ یہی سنا تھا، اسی مسجد کے پاس میں وہ ہمارے بھائی رہتے تھے، آج کل یہاں نہیں ہیں، ان سے میں نے جملہ سنا، کہتے پرانے کشمیری کہتے تھے کہ ہٹیوک وندائے رات نٹیج دے مہینے تریشتی، ہٹیوک وندائے رات نٹیج دے مہینے تریشتی، یعنی لفظوں میں کہوں گا بلا گئے بلائی، مگر اگر کوئی پریشانی آئے گی تو میں کچھ نہیں کروں گا، تو تل بلائے لگن کشتو ہے، یعنی دعویٰ بہت بڑا ہے اور عملی طور پہ کچھ نہیں۔ ایک دفعہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ آیا کہ ایک شخص نے مسجد کے 3-4 فٹ کی زمین قبضے میں کی تھی اور وہاں اس میں ایک چھوٹا حوض بنایا تھا، اس میں مچھلیاں رکھتا تھا وہ، کیونکہ وہ مچھلیاں بیچنے والا تھا، تو ڈل سے مچھلیاں نکال کر کے پھر اس حوض میں رکھتا تھا تاکہ اگلے دن وہ مچھلیاں جو ہے وہ زندہ مچھلیاں بیچے۔ مسجد والوں نے اس سے کہا بھائی یہ خالی کر دو کیونکہ ہمیں مسجد کے لیے اس کی ضرورت ہے، وہاں لیٹرین کا وہ پوائنٹ بنانا تھا۔ اس نے کہا کہ جناب یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو میرا حوض ہے، اس میں تو مجھے ضرورت ہے۔ جب اس کو بلایا تو بلانے کے بعد کہا بھائی یہ جو جگہ 3-4 فٹ کی ہے، 3-4 فٹ چکور کی ہے، یہ تو مسجد کی زمین ہے؟ اس نے کہا جی ہاں مسجد کی زمین ہے، مگر مسجد والوں کو ضرورت ہے، تم اس کو چھوڑو گے یا نہیں؟ اس نے کہا جناب مشید لگن میون خون مگر حوض دراؤ، مشید لگن میون خون مگر حوض دراؤ، تو بس منہ خون کو حرام سکھات لگ مشید، یعنی جو چیز مسجد کی ہے وہ دینے کو تیار نہیں اور اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو ایسے ہی بلا گئی بلائے مگر اگر مصیبت ہی میں کچھ نہیں کروں گا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ایمان والا جب دعویٰ کر رہا ہے یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے اللہ ہیں، اس کے بعد اس دعوے کے بعد پھر ایمان والے کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ جب ایمان والا دعویٰ کرتا ہے میرا نبی محمد رسول اللہ ہے تو اس کی عملی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ ایمان والے کا دعویٰ ہے میرا نبی محمد رسول اللہ اور میں ان کا امتی ہوں، میں ان کا امتی ہوں۔ امتی ہونے کی حیثیت سے اس کا رویہ، اس کا اخلاق، اس کی عبادت، اس کا تقوی، حرام سے بچنے کی فکر، اور کیسا ہونا چاہیے امتی، کیا ہم ویسے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زبان سے ہمارا دعویٰ بہت بڑا ہے اور عملی زندگی ہماری کچھ اور ہے، تو ہماری عملی زندگی ہمارے دعوے کا انکار کر رہی ہے۔
یہی بات ابراہیم تیمی نے کہی ہے تواضعاً. ان کے ہاں تو حقیقت نہیں تھی، ہمارے ہاں حقیقت ہے. ان کے ہاں تو حقیقت یہ تھی جو ان کا دعویٰ وہی ان کا عمل. عمل کم ہے، دعویٰ کم ہے، عمل اس سے بھی زیادہ ہے. جتنا کہتے نہیں اس سے زیادہ کرتے تھے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اس کے کرنے کے مقابلے میں دیکھیں گے کچھ بھی نہیں. ہم دعویٰ کریں گے ہم عاشق رسول ہیں اور ہماری زندگی عشق رسول سے بالکل خالی ہے. نہ اخلاق، نہ رویہ، نہ رہن سہن، نہ سنتوں کی محبت، نہ نبی کا طریقہ پسند، اور اس کے باوجود جناب ہم عاشق رسول ہیں. بعض دفعہ ہمارے شاعر اس قدر قیمتی اشعار کہتے ہیں لیکن ہماری زندگی جب دیکھتے ہیں تو اسے خالی ہوتی ہے.